ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لائق صد احترام خطیب اسلام برادر محترم یادگار اسلاف حضرت علامہ حافظ عدنان اشرف صاحب دامت برکاتہ العالیہ، شاہین اہل سنت، مخلصی فی اللہ برادر عزیز حضرت علامہ پروفیسر محمد طارق صدیقی صاحب زید مجدہ، دیگر معزز علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان اور کثیر البرکات عرس پاک کی تقریب سعید میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے اولیاء اعظام کا ذکر پاک سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بات میرے لیے انتہائی اعزاز کا باعث ہے کہ میں ایک عظیم روحانی شخصیت عرس پاک کی تقریب سعید میں آپ حضرات سے خطاب کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور انجمن علماء مصطفیٰ اور فراش ویلفیئر فاؤنڈیشن فلاحی و سماجی تنظیم کہ جملہ کارکنان، وابستگان، سرپرستان اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو، بزرگوں کے ساتھ اس عقیدت کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور دارین کی سعادتوں سے نوازے۔ میں
خطیب اسلام حضرت علامہ پروفیسر محمد طارق صدیقی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جن کے حکم کی تعمیل میں تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ یہاں پہنچتے ہی برادر عزیز محترم راجہ محمد مشتاق صاحب اور دیگر احباب نے جس محبت سے نوازا اس پر میں دعا گو ہوں، اللہ رب العزت ان بھائیوں کو اجر عظیم عطا فرمائے اور لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے، کہ جن کا وجود مسلک کے لیے غنیمت اور جس درد مندی کے ساتھ اور جس ایثار کے ساتھ یہ حضرات دینی اقدار اور مسلک کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے طبقہ میں ایسے لوگوں کی کثرت فرمائے۔ انہوں نے حملہ کیا، لیکن جس فتنوں کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں اسلام کے ہر پہلو پہ حملہ ہو رہا ہے۔ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں اس کے 4 شعبے ہیں، اور جو پہلا شعبہ ہے وہ عقیدے کا ہے۔ پہلا شعبہ ہی عقیدے کا ہے، اور دوسرا شعبہ عبادات کا ہے، اور تیسرا شعبہ معاملات کا ہے، اور چوتھا شعبہ اخلاقیات کا ہے۔ اس دور میں عقیدے پہ بھی حملہ ہو رہا ہے، لوگوں کے عقائد خراب کیے جا رہے ہیں، اور خود ہماری صفوں میں ایسے منافق گھس آئے ہیں جو ضمیر فروش بھی ہیں اور دین فروش بھی ہیں۔ تو ایسے ناہنجار لوگ اور غدار اور حرام خور لوگ، ان کو پہچاننے کی بھی ضرورت ہے اور ان کی چھانٹی کی بھی ضرورت ہے، اپنے سٹیجوں سے انہیں ہٹا دیا جائے، چونکہ دین کی جو جڑ ہے اور دین کی جو بنیاد ہے وہ عقیدہ ہے۔ پہلا شعبہ ہی عقیدے کا شعبہ ہے۔ دشمنوں نے تو حملہ کرنا ہی تھا، لیکن اس میں جو منافق گھسے ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ خرابیاں پیدا کر رہے ہیں، تو انہیں اپنی صفوں میں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا شعبہ ہے عقائد کا، عبادات کا۔ پہلا عقائد کا ہے، دوسرا عبادات کا، اور عبادات سے بھی غافل کیا جا رہا ہے۔ پھر معاملات ہیں اور خلاقیات، دیگر شعبہ جات جو ہیں وہ بھی انتہائی زوال اور بگاڑ کا شکار ہے۔ تو جو دین کا درد رکھتے ہیں اور دین کی سوچ رکھتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عقیدے اور دین اور مسلک کو اچھی طرح سمجھیں اور پھر اس کے مبلغ بن جائیں، کیونکہ باطل اور طاغوتی طاقتیں اپنے سرمایہ کے بل بوتے پہ اپنے نظریات کو پھیلا رہے ہیں۔ کسی کی پشت پر سعودیہ کے ریال کی بارش ہو رہی ہے اور کسی کی پشت پر ایران کے سرمایہ کی بارش ہو رہی ہے۔ ضمیر خرید لیے گئے، لوگوں کے ایمان کی قیمت لگ چکی ہے۔ تو اس لیے ہمیں جاگتے رہنا ہے، عقیدے کو سمجھنا ہے اور اس کا پہرا دینا ہے، تاکہ کوئی شب خون نہ مار سکے۔
جو الفاظ میں نے تلاوت کیے ان میں اللہ رب العزت نے انسانی تخلیق کے مقصد کو بیان کیا ہے کہ اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا. جس نے بنایا ہے نا وہی بتا سکتا ہے کہ اس نے کیوں بنایا. آپ ایک پن پیک موبائل خریدتے ہیں تو جب اس کے باکس کو کھولتے ہیں آپ تو صرف موبائل نہیں نکلتا، اس کے ساتھ ایک بک لٹ نکلتی ہے، کتابچہ نکلتا ہے، کتاب کا بچہ. اندر وہ کیا ہوتا ہے؟ تو وہ موبائل جس نے بنایا ہے نا، جس کمپنی نے بنایا ہے، اسی نے اس بک لٹ میں بتایا ہے کہ اسے استعمال کیسے کرنا ہے، چارجنگ کیسے ہوگی، کتنی دیر تک اس کو چارج کرنا ہے، اس کتابچے میں بتایا گیا. تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جس نے ہمیں بنایا ہے اس نے بھی کوئی کتاب دی تھی؟ جس نے یہ فزیکل سٹرکچر بنایا، یہ ڈھانچہ بنایا، جس نے ہمیں بنایا ہے، اسی نے ایک کتاب دی تھی جس میں بتایا ہے کہ اسے چلانا کیسے ہے. لیکن اس کتاب کو ہم الماریوں میں رکھ کے بھول گئے، جس کو قرآن کہتے ہیں. اس میں بتایا تھا اللہ رب العزت نے کہ اس جسم کو چلانا کیسے ہے. اس میں بتایا تھا کان کیا سنے اور کیا نہ سنے. اس کتاب میں بتایا تھا آنکھیں کیا دیکھیں اور کیا نہ دیکھیں. اس قرآن میں بتایا تھا زبان کیا بولے اور کیا نہ بولے. اس قرآن میں خبر دی تھی دوستی کس کے ساتھ رکھنی اور کس سے نہیں رکھنی. اس کتاب میں بتایا تھا ایمان اور عقیدے کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے. اس کتاب میں بتایا تھا بندوں سے تعلق کیسے رکھنا ہے اور خدا سے تعلق کیسے جوڑنا ہے. اس کتاب میں اللہ رب العزت نے یہ خبر دی تھی کہ ہم نے اس جسم کو کہاں رکھنا ہے اور کہاں نہیں رکھنا ہے. روح کی پرورش کیسے ہوتی ہے. اگر دل بجھ جائیں تو پھر چراغ کیسے کیا جاتا ہے. اس کتاب میں بتایا تھا. اگر من گندے ہو جائیں تو اجلے کیسے ہوتے ہیں. اس کتاب میں بتایا تھا. اگر قلب و باطن بگڑ جائیں تو سنورتے کیسے ہیں. یہ اس کتاب میں بتایا تھا. گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے یہ اس کتاب میں بتایا تھا، جو ہم الماریوں میں رکھ کے بھول گئے. ہماری بہو بیٹیوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے یہ اس کتاب میں بتایا تھا. ہماری اولاد کی بنیادی تعلیم کیسی ہونی چاہیے یہ اس کتاب میں بتایا تھا. ہمارے ملک کا نظام کیسا ہونا چاہیے یہ اس کتاب میں بتایا تھا. ہماری اسمبلیوں میں نمائندے کیسے ہونے چاہیے یہ اس کتاب میں بتایا تھا. ہمارے تخت پر حکمران کیسا چاہیے یہ اس کتاب میں بتایا تھا. ہمارے تاجر کیسے ہونے چاہیے یہ کتاب میں بتایا تھا. ہماری شادیوں کے رسم و رواج کیسے ہونے چاہیے یہ اس کتاب میں بتایا تھا. ہمارے سٹیجوں پر نقیب کیسے ہونے چاہیے، خطیب کیسے ہونے چاہیے، نعت خوان کیسے ہونے چاہیے، ہمارے پیر کیسے ہونے چاہیے یہ اس کتاب میں بتایا تھا. تو جس کتاب میں ساری خبریں دی تھی ہم اس کو گھر کی الماری میں رکھ کے پڑھنا بھول گئے. مسلمانوں کے گھر جاؤ تو پوچھنا پڑتا ہے قرآن کہاں رکھا ہے. ٹی وی پوچھنے کی ضرورت نہیں، ایل سی ڈی کہاں لگی ہے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، فلمی میگزین کہاں پڑے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں. وہ سامنے ٹیبل پہ رکھے ہیں. ٹی وی ایل سی ڈی سامنے دیوار پہ سجا رکھی ہیں اور قرآن الماری میں چھپا رکھا ہے.
جسے سامنے رکھنا تھا اسے چھپا رکھا ہے، جسے چھپانا تھا اسے سجا رکھا ہے۔ تو یہی سبب ہے تاجدار کائنات کے غلاموں کہ ہمارے قلب و باطن بگڑ گئے، یہی سبب ہے کہ مدینے سے ہمارے تعلقات کٹ گئے، یہی سبب ہے کہ اولیاء کرام کے مزارات سے ہمارا فیض آنا بند ہو گیا، یہی سبب ہے کہ ہم زوال پذیر ہو گئے، اور ہماری میجارٹی اور اکثریت یہ بھول گئی کہ صرف یہ سٹرکچر نہیں ہے، یہ باڈی نہیں ہے، اس کے اندر بھی کوئی شے اللہ نے رکھی تھی جس کو روح کہتے ہیں۔ روح اللہ نے اوپر سے بھیجی ہے، جسم اللہ نے نیچے سے بنایا ہے۔ آپ جانتے ہیں انسان اربع عناصر سے بنا ہے، آگ، پانی، ہوا اور مٹی، 4 چیزوں سے انسان بنا ہے۔ اس 4 پر بھی کئیوں کی جان نکلتی ہے۔ جو 4 سے بنا ہے وہ 4 یار کا لفظ سن کے مر جاتا ہے، وہ بدبخت اپنی بناوٹ سے بھی بغاوت کر رہا ہے کہ وہ خود 4 سے بنا ہے اور 4 کے نام سے مر جاتا ہے۔ خود 4 سے بنا ہے اور 4 سے ہی حسد کرتا ہے اور 4 سے ہی بغض رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کیا مطلب؟ اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کیوں کروانا چاہتا ہے؟ تاکہ ہم اس کا قرب پا جائیں، اس کی معرفت پا جائیں۔ اور اس نے بتایا کہ اس نے ہمیں یہاں دارالامتحان میں اتارا ہے۔ یہ امتحان گاہ ہے جہاں ہر شخص اپنے کردار کے ذریعے اپنے پرچے خود حل کر رہا ہے۔ اب یہ اس کی مرضی ہے، اچھے کرے یا برے کرے۔ کوئی اچھے کر رہا ہے، کوئی برے کر رہا ہے۔ جو برے کر رہا ہے اس کی قبر بھی خراب ہونے والی ہے، اس کی آخرت بھی خراب ہونے والی ہے، وہ فیل ہونے والا ہے۔ اور جو اچھے کر رہا ہے اس کی قبر بھی آباد ہونے والی ہے، اس کا حشر بھی آباد ہونے والا ہے۔ اور جنہوں نے کیا انہی کے عرس ہو رہے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ بھی قبرستان ہے، بڑے بڑے یہاں لیٹے ہیں، کسی کا نام تک کوئی نہیں جانتا۔ بڑے بڑے جاگیردار ہوں گے، سرمایہ دار ہوں گے، مگر ان کے نام و نشان مٹ چکے ہیں۔ ادھر بھی قبر ہے، ادھر بھی، یہ بھی قبر ہے۔ وہ قبریں اجڑی ہیں، یہ پھولوں سے لدی ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے نہ امیروں کے نہ وزیروں کے دیے جلتے رہے فقیروں کے۔ میں جب پنجاب یونیورسٹی لاہور میں داخل ہوا نا، ایڈمیشن لیا ایم اے کے لیے، تو ہم جو رومیٹس تھے ایک ہی کمرے میں ہاسٹل میں رہتے تھے، تو پروگرام یہ بنا کہ چلو لاہور کی سیر کرتے ہیں، کیونکہ تاریخی مقامات ہیں لاہور میں، تو سوچا کہ لاہور کی سیر کرتے ہیں۔ تو آپ اگر لاہور جائیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ دیکھیں کہ لاہور ایسا شہر ہے جہاں بادشاہ بھی لیتے ہیں، جہاں فقیر بھی لیتے ہیں۔ بادشاہ بھی ہیں، فقیر بھی لیتے ہیں۔ اور ایک صاحب کشف کا بیان ہے جو قبروں کے اندر کا حال جانتا تھا، اندر کا حال دیکھ لیتا تھا۔ ایک فقیر کہتا اللہ کی عزت کی قسم، میں لاہور میں گیا جب بادشاہوں کی قبروں پہ، اندر دیکھا تو وہ فقیر نظر آئے، اور جب فقیروں کی قبروں پہ گیا اندر دیکھا تو وہ بادشاہ نظر آئے۔ آپ دیکھ لیں لاہور میں جا کے، تو میں نے ایک ہی دن میں یہ آنکھوں سے دیکھا ہے،
لاہور عجیب شہر ہے کہ بادشاہ بھی لیٹے ہیں فقیر بھی لیٹے ہیں. ادھر اگر قطب الدین ایبک لیٹا ہے بادشاہ تھا, ادھر حضرت میاں میر لیٹے ہیں. ادھر اگر جہانگیر کا مقبرہ ہے, یعنی دریائے راوی کے دو کنارے ہیں, آپ ادھر سے جائیں اس کنارے پہ بھی قبر ہے, اس کنارے پہ بھی قبر ہے. امام الانبیاء کے غلاموں, اس کنارے پر تخت والا لیٹا ہے اور اس کنارے پر کملی والے کے مصلے والا لیٹا ہے. اس کنارے پر تاج والا لیٹا ہے, اس کنارے پر پھٹی پگڑی والا لیٹا ہے. اس کنارے پہ وہ لیٹا ہے جس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس رہتا تھا. اس کنارے پہ وہ لیٹا ہے جس کے ہاتھ میں کملی والے پر درود پڑھنے کے لیے تسبیح رہتی تھی. اس کنارے پر جہانگیر لیٹا ہے, اس کنارے پر داتا میرے مصطفیٰ کا فقیر لیٹا ہے. دونوں کناروں پہ قبریں ہیں. ہم ایک ہی دن میں جہانگیر کے مقبرے پہ گئے, پھر حضور داتا کے قدموں میں گئے. اللہ کی عزت کی قسم لوگوں اپنی آنکھوں سے دیکھ, جو بادشاہ تھا جہانگیر, اس کے مقبرے کے لان میں کتے اور گدھے پھر رہے تھے. اور جب داتا کے مزار پر گئے تو بتایا بزرگوں نے, آج کی بات نہیں, یہاں 900-1000 سال ہو گئے, ہر وقت مصطفیٰ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے. اللہ رب العزت یہ آنکھوں سے دکھاتا ہے, یہ آنکھوں سے دکھاتا. ایک اور منظر دیکھا, ہم بادشاہی مسجد میں گئے, آپ بھی جائیں تو دیکھے جا کے. جس دن ہم گئے اس دن منظر یہ تھا, جب مین گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہیں نا, بادشاہی مسجد کے مین گیٹ سے, جہاں سے اندر محراب نظر آ رہا ہوتا ہے, تو دائیں بھی قبر ہے اور بائیں بھی قبر ہے. مین گیٹ کے دائیں بھی قبر ہے اور بائیں بھی قبر ہے. اب جب منہ کرتے ہیں نا محراب کی طرف, قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں, تو بائیں بھی اور دائیں بھی قبر ہے. دائیں کون؟ دائیں سکندر مرزا لیٹا ہے. دائیں کس کی قبر ہے؟ سکندر لیٹا ہے جو گورنر تھا. اور بائیں دیکھیں تو علامہ اقبال جیسا کلندر لیٹا ہے. وہاں کلندر لیٹا ہے, ادھر سکندر لیٹا ہے. اللہ کی عزت کی قسم, 2 بچے سکندر کی قبر پر گلی ڈنڈا کھیل رہے تھے, ہم نے دیکھا, اور کلندر کی قبر پر پھول چڑھائے جا رہے تھے. میں نے کہا اقبال تجھے یہ عظمت کہاں سے ملی؟ تو حضور جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازری فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے اقبال سے پوچھا تھا تیری داڑھی بھی نہیں ہے اور تجھے حکیم الامت بنا دیا گیا, حضور کی امت کا حکیم. یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے. اقبال وہ حکیم نہیں تھا جو پڑیاں دیتے ہیں نبض چیک کر کے. اقبال وہ حکیم تھا جو قوموں کے عروج و زوال کو دیکھ کر ان کی روحوں کے روگ پہچان لیتا تھا. یہ وہ حکیم تھا جو جانتا تھا قومیں گرتی کیسے ہیں پھر اٹھتی کیسے ہیں. یہ وہ حکیم تھا جو پہچانتا تھا قومیں ذلیل کیسے ہوتی ہیں اور پھر معزز کیسے بنتی ہیں. یہ وہ حکیم تھا جو جانتا تھا قومیں گر کر غلام کیسے بنتی ہیں اور پھر اٹھ کر قوموں کی امام کیسے بنتی ہیں. یہ وہ حکیم تھا. تو حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا اقبال سے تیری داڑھی بھی نہیں ہے, تجھے اتنا بڑا ٹائٹل کیسے دے دیا گیا, حکیم الامت بنا دیا گیا تجھے. تو اقبال رو پڑا, کہنے لگا دامن میں اور تو کوئی ایسا عمل نظر نہیں آتا, ہاں ایک عمل ہے میرے دامن میں, شاید اس کی مدینے سے خیرات ملی ہے. آپ نے کہا اقبال وہ کون سا عمل ہے؟ تو کلندر لاہوری کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم وہ عمل یہ ہے کہ میں نے 1 کروڑ بار مدینے والے پہ درود پڑھا, وہ یہ خیرات ملی. تو امام الانبیاء کے غلاموں بتایا جا رہا ہے نہ امیراں تے نہ وزیراں دے, دیوے بلدے صدا فقیراں دے. جو اپنے مقصد تخلیق کو پہچان لیتے کہ اللہ نے کیوں بنایا ہمیں, اپنی اطاعت کے لیے, اپنی بندگی کے لیے.
اس لیے نہیں بنایا کہ ہم اپنی مرضی پہ چلیں، اس نے اس لیے بنایا کہ ہم سب اس کی مرضی پہ چلیں۔ اب ایمان سے بتائیں کہ ہم اس کی مرضی پہ چل رہے ہیں یا اپنی مرضی پہ چل رہے ہیں؟ اور جو اپنی مرضی پہ چلتے ہیں ان کا تعارف قرآن میں اللہ رب العزت نے کروایا، کیا فرمایا؟ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، کہ محبوب آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس بدبخت نے اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے۔ دیکھیں نا، کرنا تو وہ چاہیے جو خدا چاہتا ہے، لیکن ہم وہ کرتے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے ہم نے اپنی چاہت کو اپنا خدا بنا رکھا، اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا خدا بنا لی۔ اور یہی قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ بعض لوگ ہیں جو اپنے من چاہے پہ چلتے ہیں، اللہ اور رسول کے چاہے پہ نہیں چلتے۔ ایک فقیر سے کسی نے پوچھا تھا، چونکہ فقیروں کا عرس ہو رہا ہے نا، تو فقیروں کی باتیں بڑی عجیب ہوتی، تو کسی فقیر سے پوچھا کہ مومن میں اور کافر میں فرق کیا ہے؟ اب یہ اگر تقریر کا حصہ یاد رہا نا تو میں سمجھوں گا میرا خطاب ٹھکانے لگا۔ بس اس فرق کو آپ قائم رکھیں تو زندگی کا نقشہ بدل جائے گا۔ کافر میں اور مومن میں فرق کیا؟ فقیر سے پوچھا کسی نے، اس نے کہا یہ تو بڑا آسان ہے، میں تمہیں 2 لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں۔ اس نے کہا سن، کافر وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی خدا نہیں ہوتا، اس کا کوئی رسول نہیں ہوتا، اس کا کوئی قرآن نہیں ہوتا۔ کافر کون؟ جو اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے۔ اور مومن کون؟ جو پوری زندگی اس مالک کی مرضی پہ گزار دیتا ہے۔ جو پوری زندگی اس مالک کی مرضی پہ گزار دیتے وہ مومن ہے، اور جو اپنی مرضی کا مالک رہتا ہے وہ کافر ہے۔ اور امام الانبیاء کے غلاموں جو اس کی مرضی پر زندگی گزارتے ہیں وہ پھر مرتے بھی اسی کی مرضی پہ ہیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ان کا جینا مرنا خدا کے لیے ہوتا ہے، اور جن کا جینا مرنا خدا کے لیے ہوتا ہے انہی کو دنیا کبھی حسین کہتی ہے، کبھی خادم حسین کہتی ہے۔ جن کا جینا مرنا خدا کے لیے ہوتا ہے، جو جیے تو رسول کی عزت کے لیے اور مرے تو رسول کی حرمت کے لیے، جن کا جینا مرنا خدا کے لیے ہوتا ہے، پھر اللہ بتاتا ہے مدینے سے انہیں خیرات کیسے ملتی ہے۔ دنیا نے دیکھا امام الانبیاء کے غلاموں، ایک معذور بندہ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا مدینے سے بھیک لے کر اتنا بلند ہوا کہ اس مسلح والے سے تخت والے کانپنے لگے، اس جگی والے سے محل والے کانپنے لگے، اور ہزاروں کوششوں کے باوجود کہ اسے مٹا دیا جائے، اسے جھکا دیا جائے، مگر اس کی خیرات مدینے سے آ رہی تھی۔ دنیا نے دیکھا کہ وہ دھرنے میں بولتا تھا تو امیر المجاہدین لگتا تھا، اور جب جنازہ اٹھا ہے تو امیر المومنین لگ رہا تھا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے جن کی گردن میں غلامی رسول کے پٹے ہوتے ہیں، جو محمد عربی کے غلام ہوتے ہیں، امام الانبیاء کے غلاموں، انہیں اللہ رب العزت نہ جھکنے دیتا ہے نہ مٹنے دیتا ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر جینا ہے تو ہماری چاہت سے جیو، جینا ہے تو ہماری چاہت سے جیو۔ تو مومن کون؟
جو پوری زندگی اس مالک کی مرضی پہ گزار دیتے ہیں۔ تو ہم اولیاء کرام کے غلام ہیں الحمدللہ، اور ہم اصحاب اور آل کے غلام ہیں الحمدللہ۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، ہمیں چاہیے کہ ہم انہی کے کردار اور اسوہ کو اپنائیں اور انہی کے رنگ میں رنگے جائیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں نا کہ ان کی سنگت صرف یہاں نہیں وہاں بھی نصیب ہو۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیں۔ وہ نمازی تھے، تم بھی نمازی بن جاؤ۔ وہ اللہ رب العزت کے ذاکر تھے، تم بھی اس کا ذکر کرنے والے بن جاؤ۔ وہ قرآن کے قاری تھے، تم بھی قرآن پڑھنے والے بن جاؤ۔ وہ غیور تھے، تم بھی غیور بن جاؤ۔ وہ سچے پکے کھرے سنی تھے، تم بھی سچے پکے کھرے سنی بن جاؤ۔ وہ برادری پالنے کے لیے عقیدے نہیں بیچتے تھے، وہ محرم میں چاول کی ایک پلیٹ پر عقیدہ نہیں بدلتے تھے، وہ شربت کے ایک گلاس پر ایمان کا سودا نہیں کرتے تھے، کیونکہ عقیدہ جڑ ہے، عقیدہ روٹ ہے۔ اگر جڑ کٹ گئی تو پھر سب کچھ برباد ہو گیا۔ اس لیے ذہن میں رکھیے، ایمان اور عقیدے کی حفاظت کیجئے امام الانبیاء کے غلام۔ جنگ ہو رہی تھی، اللہ رب العزت نے نا قرآن حکیم میں اصحاب رسول کا جو ایمان ہے اس کو ماڈل کے طور پہ ہمارے سامنے پیش کیا کہ اگر مومن بننا ہے تو صحابیوں جیسے مومن بن جاؤ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر مومن بننا ہے تو حضور کے صحابیوں جیسا بنو۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر بعد میں آنے والے صحابہ جیسے مومن بن جائیں تو اللہ فرماتا ہے کہ میں خود خدا ہو کر انہیں ہدایت یافتہ ہونے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اب اصحاب رسول کیسے مومن تھے یہ سنیے۔ ہم تو ہمارا حال کیا ہے کہ اگر بینک میں پیسہ رکھا ہو نا تو چونکہ رمضان شریف میں زکوٰۃ کٹتی ہے تو بینک میں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اپنا مذہب بدل لیتے ہیں۔ ہماری تو حالت یہ ہو چکی، لیکن جو ایمان کی قیمت پہچانتے تھے ان کا حال کیا ہے؟ جنگ ہو رہی تھی، ایک غزوہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک بندے کا سر کاٹ کے نہ حضور کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں ابو عبیدہ کس کا سر ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا آپ کی زلفوں کی قسم میں سگے باپ کا سر کاٹ لایا ہوں۔ کچھ دیر گزرتی ہے، حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک بندے کا سر کاٹ کے حضور کے قدموں پہ رکھ دیتے۔ یہ کون فاروق اعظم؟ کون فاروق اعظم؟ جو مراد رسول بھی ہیں اور داماد بطول بھی ہیں، وہ فاروق اعظم ہے۔ مراد رسول بھی ہیں اور داماد بطول بھی ہیں، مراد نبی بھی ہیں، داماد علی بھی ہیں، وہ فاروق اعظم کہ جن کے بارے میں سر ولیم مور نے کہا تھا، انگریز کہتا ہے if there was a second Umar in this world, Islam overcome all over the world۔ وہ کہتا ہے مسلمانوں اگر تمہیں ایک عمر اور مل جاتا تو پوری دنیا سے کفر کا ختم ہو جاتا۔ اسی لیے تو تب سے اب تک کافر عمر سے جلتے ہیں کہ اگر ایک عمر اور ہوتا تو ان کا ختم ہو جاتا۔ تو تاجدار کائنات کے غلاموں، اللہ رب العزت کہ اس مراد نے ایک بندے کا سر کاٹ کے حضور کے قدموں پہ رکھ دی۔ حضور فرماتے ہیں عمر کس کا سر کاٹ لائے؟ عرض کی آقا تیرے نالین کی قسم سگے ماموں کا سر کاٹ لائے۔ ایک اور غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جوان آتا ہے اور جوان کا ہی سر کاٹ کے نہ حضور کے قدموں پہ رکھ دیتے۔ آقا فرماتے ہیں میرے جوان کس کا سر ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا آپ کے نالین کی قسم سگے بھائی کا سر کاٹ لائے۔
اب سننا غور سے، ایک پلیٹ پہ عقیدہ بدلنے والوں، شربت کے گلاس پہ عقیدہ بدلنے والے، ادھر ہم ہیں ادھر وہ. تو آقا نے پوچھا اے عمر، اے ابو عبیدہ، اے جوان، وہ سر کاٹتے ہوئے ہاتھ نہیں کانپے تھے تمہارے؟ دل نہیں لرزا تھا کہ یہ باپ کا سر ہے، یہ ماموں کا سر ہے، یہ بھائی کا سر ہے؟ ہاتھ نہیں کانپے تھے؟ تینوں صحابیوں کا، تینوں کا جواب ایک تھا. عرض کی ہے تاجدار کائنات، ہاتھ کانپ سکتے تھے اگر ہم نے انہیں اپنا سمجھا ہوتا. ہم نے تو صرف یہ دیکھا ہے جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. جب غازی ممتاز نے گستاخ گورنر کا خاتمہ کیا تو ٹی وی چینل پر نا اینکرز بک بک کرنے لگے کہ وہ تو اس کا سیکورٹی گارڈ تھا، وہ تو اس کا محافظ تھا، خود محافظ نے اس کی جان لے لی. تو امام الانبیاء کے غلاموں، میں بتانا چاہتا ہوں غازی نے یہ سبق فاروق اعظم سے سیکھا تھا، ابو عبیدہ صحابیوں سے سیکھا تھا کہ اے مدینے والے، جب تک تمہارے خلاف نہیں بولا میں حفاظت کرتا رہا، لیکن اب بھونکنے لگا شریعت کو تو جو تمہارا نہیں وہ. سمجھ رہے؟ تو اپنے عقیدے کا معیار یہ رکھے. سمجھ رہے؟ ایمان تب بچتا ہے امام الانبیاء کے غلاموں کہ انسان کٹ جائے مگر خریدا نہ جا سکے، انسان لٹ جائے مگر اسے کوئی جھکا نہ سکے. تو جو لوگ اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کرتے ہیں پھر انہی کے عرص ہوتے ہیں. دیکھو نا، حدیث پاک میں ہے کہ جب مومن قبر میں حضور کو پہچان لیتا ہے نا تو فرشتے پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نم، او پیارے سو جا. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جو تاریخ حدیث کی سب سے اتھینٹک بکس ہیں، ان کو اٹھائیے. فرشتے آتے ہیں، 3 سوال کرتے ہیں. 3 سوال: مر ربک وما دینک وما کنت تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم او کما قال. حضور فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، پھر تیرا دین کیا ہے، پھر حضور کا جلوہ نظر آتا ہے اور پوچھتے ہیں بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا. تو اگر وہ پہچان لیتا ہے کہ مجھ سے پوچھتے ہو کہ یہ کون ہے، زندگی بھر جن پر درود پڑھتا رہا، مجھ سے پوچھتے ہو یہ کون ہے، زندگی بھر جن کا میلاد مناتا رہا، مجھ سے پوچھتے ہو یہ کون ہے. میں تو زندگی بھر جن پر جان وارنے کے لیے تڑپتا رہا، مجھ سے پوچھتے ہو یہ کون ہے. تو پہچان لیتا ہے نا جب حضور کو، تو فرشتے اس کو کہتے ہیں نم، سو جا. اب یہ حدیث کے لفظ پڑھنے لگا ہوں، کیا کہ یہ نہیں کہتی اس کو کہ اب پھر مر جا، حالانکہ مر کے قبر تک پہنچا ہے. فرشتے سوال کر رہے تھے تو اس کے جسم میں روح موجود تھی، کیونکہ حدیث پاک میں وَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ کہ قبر میں جب سوال کرنے ہوتے ہیں نا فرشتوں، اس کی روح جسم میں پھر لوٹا دی جاتی ہے. تو جب سوال کر رہے تھے تو زندہ تھا نا. تو جب اس نے حضور کو پہچان لیا، اب یہ نہیں کہتے کہ پھر مر جاؤ، اب کہتے ہیں نم، او پیارے اب سو جا، سو جا. تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ارجع الی اہلی فاخبرہم، کہتا ہے اب کیسے سو جاؤں، زندگی بھر جس چہرے کی زیارت کے لیے میں تڑپتا رہا، اب وہ دیکھ لیا، اب کیسے سو جاؤں. وہ کہتے ہیں تو پھر کیا ارادہ ہے تیرا؟ وہ کہتے ہیں ارجع الی اہلی فاخبرہم، میں اب سونے والا نہیں، میں گھر جا رہا ہوں. کیا کہتا ہے؟ میں گھر جا رہا ہوں.
فأخبرهم، تاکہ میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں، ماں کو بتاؤں. ماں تو مجھے دنیا میں پوچھتی تھی نا کہ آدھی رات تک کہاں تھا، تو میں بتاتا تھا کملی والے کے میلاد کی محفل میں تھا. تو پوچھا کرتی تھی یہ خوشبو لگا کے کہاں جا رہا ہے، پگڑی سجا کے کہاں جا رہا ہے. میں بتاتا تھا آقا کا ذکر ہونے والا، وہ سننے جا رہا ہوں. تو میں فرشتوں گھر بتاؤں ماں کو، ماں زندگی بھر جن کی محفلوں میں ذکر سنتا رہا وہ آج قبر میں تشریف لے آئے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سلامت رہے آپ، سلامت رہے. میں نے آج پہلے سنا تھا کنڈل والی زلفیں ہیں، پہلے سنا تھا چمکتا ہوا چہرہ ہے، اما جو سنتا رہا آج سن کے نہیں انہیں دیکھ کے آیا ہوں. ارجو الی اہلی، میں گھر جا رہا ہوں. فاخبرہم، تاکہ انہیں بتاؤں کہ میں حضور کی زیارت کر آیا ہوں. امام الانبیاء کے غلام، جب وہ کہتا ہے نا کہ میں گھر جا رہا ہوں تو فرشتے سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا سٹیٹس کیا بن چکا ہے. سمجھ جاتے ہیں بھئی یہ تو گھر جانے کی بھی طاقت رکھتا ہے. کہتے ہیں میں گھر جا رہا ہوں. اب ایک ہی حدیث ہے، ایک ہی حدیث جس کا مضمون میں پڑھ رہا ہوں. اب فرشتے کیا کہتے ہیں؟ پہلے صرف کہا تھا نم او پیارے سو جا، پہلے صرف اتنا کہا تھا. اب لفظ بدل دیتے ہیں، اب کہتے ہیں نم کا نومت العروس، کہتے ہیں او پیارے چل ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. پہلے صرف کہاں تھا سو جا. جب وہ کہتا ہے نا میں گھر جاتا ہوں گھر والوں کو بتاؤں کہ میں نے دیدار مصطفیٰ کر لیا، وہ سمجھ جاتے ہیں یہ تو گھر جانے کی بھی طاقت رکھتا ہے. اب ایسے نہیں سوئے گا، اسے کوئی لالچ دیں گے تو یہ سوئے گا، کیونکہ اس نے حضور کا دیدار کر لیا. اب لالچ کیا دیتے ہیں؟ ان لفظوں میں لالچ دیتے ہیں. کہتے ہیں چل ایسے ہی سو جا پیارے جیسے دلہن سوتی ہے، دلہنوں کی طرح سو جا. کیا مطلب؟ ایمان سے بتائیں پہلی رات کی دلہن سوتی ہے؟ حیا سے اس نے آنکھیں بند کی ہوتی ہیں. بنی سوری سجی ہوئی دلہن، پہلی رات کی دلہن، وہ آنکھیں بند کر لیتی ہے حیا سے، مگر سو جاتی نہیں. سوتی کیوں؟ اسے معلوم ہے اب میں کسی کی بن چکی ہوں، اب کوئی میرا سائیں بن گیا، اب کوئی میرا سرتاج ہے. وہ مطمئن کر کے آنکھیں بند کر کے لیٹی ہے. کیوں؟ اسے معلوم ہے اب میں جس کی بن چکی، اب میرے کمرے میں اس کے سوا کوئی نہیں آئے گا. تو فرشتے اسے کہتے ہیں، لالچ دیتے، اور چل دلہنوں کی طرح سو جا. کیا؟ کہ جس طرح دلہن کو یقین ہے اس کے کمرے میں اس کے سرتاج کے سوا کوئی نہیں آئے گا، تو بھی اس یقین سے سو کہ اب تیری قبر میں مصطفیٰ کے بغیر کوئی نہیں آئے گا. چل دلہنوں کی طرح سو جا، اس یقین سے سو کہ تیری قبر میں اب حضور کے بغیر کوئی نہیں آئے گا. اس لیے کہتے ہیں دلہنوں کی طرح سو جا. اللہ اکبر. تو میرے آقا کے غلاموں، اسے کیا کہتے ہیں؟ دلہنوں کی طرح سو جا. اور دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں دلہنیں تو صرف ایک رات پھولوں کی سیج پہ سوتی ہیں، پھر ہر رات پھول نہیں ہوتے ان کی سیج پہ. پھولوں کی سیج پہ صرف ایک رات دلہنیں سوتی ہیں جنہیں ہم دلہن بناتے ہیں، اور جو قبر میں خدا دلہنیں بناتا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، تو آواز آ رہی ہے انہیں صرف ایک دن پھول نہیں ملتے، ان کی قبر پر قیامت تک پھولوں کی بارش ہوتی رہتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ جائیں داتا مزار پہ، جائیں گولڑا شریف، آئیں ان بزرگوں کے مزار پہ. وہ ان کے مزار بعد میں آتے ہیں، گلاب کے پھولوں کی دکانیں پہلے آتی ہیں. سمجھ رہے؟ وہ دکانیں کس نے بنوائی ہیں؟ اس نے بنوائی ہیں. فرمایا انہیں ہم نے کہا تھا دلہنوں کی طرح سو جا، تو تمہاری دلہنوں کو ایک رات پھولوں کی سیج ملتی ہے،
جو مصطفیٰ کو پہچان لیں ہم انہیں ایسی دلہن بناتے ہیں کہ قیامت تک ان کی قبر پہ پھولوں کی بارش ہوتی رہتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے ایک بہت عظیم رائٹر گزرے اہل سنت، علامہ ارشد القادری رحمت اللہ تعالی، انڈیا کے رئیس التحریر تھے، کہ نوکے قلم سے نہ ہیرے ٹپکتے تھے، موتی ٹپکتے تھے. ان سے بہتر لکھنے والا آپ کو نہیں ملے گا. ان کی کتابیں رکھیں گھر میں، زلزلہ رکھ لیں، تبلیغی جماعت رکھ لیں، زیر و زبر رکھ لیں، اور گلشن ارشد القادری رکھ لیں، اور لالا زار رکھ لیں. ان کی کتابیں آپ پڑھیں تو حیران ہو جائیں گے. قلم سے سیاہی نہیں ٹپکتی تھی، ہیرے ٹپکتے تھے. بہت بڑی علمی شخصیت، امام الانبیاء کے غلاموں. وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچتا تھا کہ خزاں کے دور میں گلاب کے پھول چمن میں بھی نہیں ملتے. غور سے سنیے. وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچا کرتا تھا بھئی خزاں کے دور میں گلاب کے پھول چمن میں بھی نہیں ملتے. جہاں پھول پیدا ہوتے ہیں نا وہاں بھی پھول نہیں ملتے خزاں کے دور میں، مگر اس موسم میں بھی ولیوں کی قبریں پھولوں سے لدی رہتی ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کہتے ہیں اس کا سبب کیا ہے. میں سوچا کرتا تھا کہ جس موسم میں گلاب کا پھول چمن میں نہ ملے، داتا کا مزار پھر بھی پھولوں سے لدا ہے، میر علی شاہ کا مزار پھر بھی پھولوں سے لدا ہے. سبب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، سن جب ہم دلہنیں بنا دیں اور جن کی قبروں میں کملی والے تشریف لائیں اور بہار آشنا کر دیں قبروں کو، تو جن کی قبروں میں بہاریں ہوں باہر پھول کھلتے رہیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے آقا کے غلاموں، اس لیے اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کے سچے غلام بن جاؤ. من چاہے پہ نہ چلو، رب اور رسول کے چاہے پہ چلو، تاکہ جب تم قبر میں لیٹ جاؤ تو تمہاری قبر کی مٹی کو بھی سلامی دی جائے. اللہ اکبر. تو میرے آقا کے غلاموں، جب ان مزارات کا یہ مقام ہے، گنبد خضرا کا مقام کیا ہوگا؟ جب یہاں اندر یہ حال ہے وہاں اندر کیا حال ہوگا؟ امام شامی لکھتے ہیں 70,000 نبیوں نے ہجرت کی تھی اور مکہ شریف میں آ کے آباد ہوئے تھے. کتنے؟ 70,000 نبی. دو چار نہیں، 70,000 نبی. انہوں نے ہجرت کی، اپنے وطن چھوڑ دیے، مہاجر بن گئے اور مکے میں آ کے آباد ہوئے تھے. وہ فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے آئے تھے مکے میں، وطن چھوڑ کے مہاجر بن گئے. معلوم تھا کہ رب کا حبیب یہاں پیدا ہوگا، اور اس طلب میں مکے میں آئے تھے کہ یہیں جئیں، یہیں فوت ہوں، اور یہیں مکے میں ہماری قبریں بن جائیں. اس طلب میں کہ یہاں قبریں بن گئیں تو ہو سکتا ہے کسی دن خدا کا حبیب قبر پر اپنے قدم رکھ جائے. امام شامی لکھتے ہیں 70,000 نبیوں کو یہ طلب مہاجر بنا گئی کہ قبر کے باہر ہی کملی والے کے قدم نصیب ہو جائیں. 70,000 نبی مہاجر بن گئے حضور کے قدموں کی خیرات لینے کے لیے کہ قبر کے باہر ہی آقا کے قدم لگے. او امتی اپنا مقدر دیکھ، تیری قبر کے اندر حضور تشریف لاتے ہیں. آپ تصور کریں کہ جب ان اولیاء کے مزارات کہاں لیے، وہاں حال کیا ہوگا. اسی دور کے ایک محدث سادات میں سے ہیں، وہ قسم کھا کے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ پاک جا رہا تھا گلی میں، چونکہ عالم بھی ہیں، محدث بھی ہیں، سیرت نگار بھی ہیں. وہ کہتے ہیں میں دل میں سوچ رہا تھا کہ حضور کی حدیثوں کے مطابق تو حضور کے شہر میں نہ 2 جنتیں ہیں،
مدینہ پاک میں کتنی جنتیں ہیں؟ حدیثوں کے مطابق 2 جنتیں. کہتے میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا، چلتا آ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کون کون سی جنت. ایک جنت البقی اور ایک ریاض الجنہ. ایک جنت البقی ہے جہاں حضور کی ازواج لیٹی ہیں، حضور کی بناتیں پاک لیٹی ہیں، جہاں حضرت عثمان غنی کا مزار. اور ایک ریاض الجنہ کہ جہاں لوگ نفل پڑھتے ہیں، مسجد نبوی کا وہ حصہ. اس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا میرے ممبر سے لے کر میری عائشہ کے حجرے تک یہ پورا ٹکڑا جنت کا ہے. یہ پورا ٹکڑا کیا ہے؟ جنت کا. میری عائشہ کے حجرے سے لے کر میرے ممبر تک یہ پورا ٹکڑا جنت کا. آپ تصور کریں ام المومنین کا مقام کیا ہے، جن کا گھر ہی رب نے جنت میں بنایا. اے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، آپ کے نالین کی دھول پر ہماری آنکھوں کا نور قربان ہو جائے. آپ کے نالین کی گرد ہماری آنکھوں کا سرما بنے. اللہ نے کیا مقام دیا کہ تو جس مقام میں کبھی مکین تھی خدا نے جنت بنا دیا، اور بنا کے جنت حبیب اپنا خدا نے اس میں سلا دیا. 2 جنتیں امام الانبیاء کے غلاموں، ریاض الجنت اور جنت البقی. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں میں دل میں سوچ رہا تھا کہ حدیثوں کے مطابق تو حضور کے شہر میں نہ 2 جنتیں ہیں. آگے بڑھتا جا رہا تھا تو آگے نا روڈ پر فٹ پاتھ پر ایک دیوانی سی عورت بیٹھی تھی مدینہ پاک کی، پٹے ہوئے کپڑے، الجھے ہوئے بال، فٹ پاتھ پہ بیٹھی تھی سر جھکا کے. لوگ اسے بھکارن سمجھ رہے تھے اور جو بھی گزرتا تھا نا کچھ نہ کچھ دے کے گزرتا تھا. تو میں بھی اسے منگتی اور بھکارن سمجھ رہا تھا. کہتے ہیں میں یہ سوچتا جا رہا تھا حضور کے شہر میں 2 جنتیں ہیں. تو جب میں اس کے قریب سے گزرا نا اس نے سر اٹھایا اور میری طرف دیکھا اور مجھے دیکھ کے کہنے لگی تعالی ہنا یا اخی اور وسمع کلامی. مجھے کہنے لگی میرے بھائی ادھر آؤ اور میری بات سنو. میں حیران ہوا بھئی یہ مدینہ پاک کی دیوانی عورت مجھے کیا کہنا چاہتی ہے. کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جب میں نے پوچھا کیا بات ہے بہن، تو وہ کہنے لگی تو سوچ رہا ہے کہ حضور کے مدینے میں صرف 2 جنتیں، اور جلال میں آ کر کہنے لگی میری آنکھوں سے دیکھ مدینۃ النبی کلھا جنت الفردوس. کہنے لگی صرف 2 جنتیں نہیں ہیں، مصطفیٰ کا پورا مدینہ جنت ہے. اس کی ہر گلی جنت ہے، اس کا ہر محلہ جنت ہے. وہ کون ہے؟ اور میرے آقا کے غلاموں، جس مدینے کی ہر گلی ہر محلہ جنت ہے، وہ گنبد خضرا کے اندر کا ماحول کیسا ہوگا؟ کہ جس گنبد خضرا کا مقام یہ ہے کہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور شام تک درود پڑھتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، اور 70,000 شام کو آتے ہیں صبح تک درود پڑھتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، اور جو ایک بار آتے ہیں پھر کبھی باری نہیں آئے گی. جس کا مقام یہ ہے نوری آتے ہیں آسمان چھوڑ کر. تو بعض بدبخت کہتے ہیں حضور کی قبر میں کچھ بھی نہیں ہے. معاذ اللہ، وہ تو مٹی ہو چکے. او ظالم بدبخت، تیری آنکھ زیادہ دیکھتی ہے یا فرشتوں کی؟ تو وہ جو 70,000 آسمان کی بلندیاں چھوڑ کر مدینے میں آتے ہیں، انہیں پوچھ مدینے میں اگر حضور نہیں قبر میں تو کیا لینے آتے ہیں؟ تو وہ فرشتے تمہیں جواب دیں گے تو ہے ناری، تجھے کیا خبر نوری کیا دیکھتے ہیں. کہا سن، ہم آسمان کی بلندیاں چھوڑ کر نوری مدینے میں روزے پر اس لیے آتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں یہ ارض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مالک جنت بھی یہی ہے. تو میرے آقا کے غلاموں، وہ گنبد خضرا جس میں تاجدار کائنات لیتے ہیں، اندر کا ماحول کیسا ہوگا؟ کہ جس کا مقام یہ ہے، امام الانبیاء نے فرمایا من زار قبری فلہ الجنہ، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. میرے آقا نے فرمایا جس نے میرے روزے کی صرف زیارت کر لی
اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. جس نے میری قبر مبارک کی زیارت کر لی اس کے لیے میری شفاعت اور جنت واجب ہو گئی. اب یہ حدیث پاک میں جو لفظ ہے وہ ہے قبر کا، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کر لی. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جب سے یہ سعودی عرب بنا ہے اور وہابیت وہاں پھیلی ہے تو تب سے انہوں نے کیا کیا؟ اندر پردے لٹکا دیے. اب حضور کی قبر مبارک تو نظر نہیں آتی اور لائٹ بھی نہیں، اندر اندھیرا کر رکھا ہے ظالموں نے. پھر آگے جالیاں بھی ہیں تو قبر مبارک تو نظر نہیں آتی. تو خوشخبری کیا آتی ہے حدیث میں؟ جس نے قبر کی زیارت کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اب قبر مبارک تو نظر نہیں آتی تو اب کیا بنے گا؟ جو لوگ صرف جالیاں دیکھتے ہیں تو علماء نے لکھا کہ سنی تو جاتے ہی مدینے حضور کے لیے، تو وہ اگر صرف روزہ تک لینا تب بھی یہی اجر عطا ہوتا، کیونکہ ہم تو جاتے ہی حضور کے لیے. اور ہمیں اعلیٰ حضرت یہ راستہ دکھا گئے کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. تو ہمیں تو ہمارے بڑے دکھا گئے. تو امام الانبیاء فرماتے ہیں جس نے میرے روزے کی زیارت کر لی اس پر جنت واجب ہو گئی. آج 15ویں صدی ہے، ہم جیسے گنہگار لوگ صرف تاجدار کائنات کے روزے کی زیارت کر لیں تو جنتی ہو جائیں. توجہ طلب بات ہے آقا کے غلاموں. آج 15ویں صدی میں جس روزے کو دیکھنے والے جنتی ہیں، 15 صدیوں سے اندر لیٹنے والے کیا بنے ہوں گے؟ وہ ابو بکر صدیق و فاروق اعظم جو 15 صدیوں سے اندر لیتے ہیں وہ کیا بنے ہوں گے؟ اس لیے میرے آقا کے غلاموں، تاجدار کائنات کے ساتھ ایسے جڑ جاؤ کہ دنیا کی طاقت تمہیں حضور سے جدا نہ کر سکے. اپنے آپ کو گراؤ تاجدار کائنات کی چوکھٹ پر ایسے کہ دنیا کا کوئی خوف اس در سے تمہیں اٹھا نہ سکے. یہ دور بڑے فتنوں کا دور ہے. اسلام کے ہر پہلو پہ حملہ ہو رہا ہے. اس لیے اپنے بچوں کی گٹی میں بھی حضور کا عشق ڈال جاؤ، محبت ڈال جاؤ. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ بچے کو ABC بعد میں سکھاؤ، بچے کو مصطفیٰ کا قرآن پہلے سکھاؤ. جو ہمارا کلچر ہے نا اور کافروں کا کلچر، اس میں بنیادی فرق یہ ہے. مسلمان کے کلچر میں اور کافروں کے کلچر میں ہماری اسلامک آئیڈینٹی جو ہے، اسلامی تشخص، وہ کیا ہے کہ کافر کا بچہ جب کچھ سیکھنے کے قابل ہوتا ہے تو اسے سب سے پہلے انگلش میڈیم سکول میں بھیج دیتا ہے. اور مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کی اولاد جب کچھ سیکھنے کے قابل ہوتی ہے تو ان کی گٹی میں سب سے پہلے نبی کا قرآن رکھتا ہے. تو بچوں کو سب سے پہلے قرآن پڑھاؤ، بچوں کو سب سے پہلے حضور کا دین اتنا سکھاؤ کہ جتنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے سیکھنا. نماز روزے کے مسائل، جسم پاک کیسے کرنا ہے، وضو کے طریقے، غسل کے طریقے، تو یہ سیکھ لیں ہماری نسلیں، تو تب ہمارے گھروں اور نسلوں میں حضور کا دین چلتا رہے. ورنہ آگے بڑی خرابی پیدا ہونے والی. جن لوگوں نے امام الانبیاء کے غلاموں صرف بچوں کو انگریزی کی تعلیم دی ہے. صرف ایک مثال دے رہا ہوں اسی دور کی. پاکستان کے ایک کمشنر کا باپ مر گیا پچھلے دنوں، کچھ عرصہ پہلے کی بات. یہ DC سے بھی اوپر آفیسر ہے. کمشنر کا باپ مر گیا. تو میرے ایک دوست کہتے ہیں میں جنازے میں کمشنر کے ساتھ کھڑا تھا. آگے باپ کی میت رکھی تھی، کمشنر میرے ساتھ کھڑا تھا. تو جب جنازہ شروع ہونے لگا اس نے جیب سے رومال نکالا کمشنر نے، اور نا زمین پہ پھیلا دیا، اس نے زمین پہ ڈال دی. تو میں نے کہا کمشنر صاحب یہ زمین پہ رومال کیوں آپ نے ڈالا، کیوں پھیلا کے رکھا؟ تو کمشنر، یہ پاکستان کا کمشنر ہے، وہ کہنے لگا نیچے چٹائی بھی نہیں ہے، دری بھی نہیں ہے، تو جب سجدے میں جائیں گے تو ساری مٹی لگ جائے گی منہ کو. اب اس کا جو بد نصیب باپ ہے اب اس کی میت پچھتا رہی ہوگی کہ جن کے بچے افسر ہو نا، جب مرنے پر یا شادیوں پر برادری اکٹھی ہوتی ہے نا، ان کی گردن میں سریا ہوتا ہے.
کہ میں کمشنر کا باپ ہوں، میرے بچے کلاس 1 آفیسر ہیں، ان کی اکڑ ختم نہیں ہوتی. اور وہ بابا بھی معلوم نہیں کتنا فخر کرتا ہوگا میں کمشنر کا باپ ہوں، مگر آج اس کی میت تڑپ رہی ہوگی اپنے مقدر پر اور چیخ رہی ہے کہ میں نے تجھے کمشنر بنایا اور تجھے یہ بھی نہیں معلوم نادان کہ نماز جنازہ میں سجدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. یہ صرف اس کی بات نہیں، یہ ہم سب کے ساتھ ہونے والا. اگر ہم نے اولاد کی گٹی میں نبی کا قرآن نہ رکھا، اگر ہم نے بچوں کو مصطفیٰ کا دین نہ پڑھایا، تو تمہارے جنازوں کا بھی یہی حشر ہونے والا. اس باپ کے لیے کتنی بڑی بد نصیبی ہے جس کے 4 بیٹے کلاس 1 افسر ہوں مگر ایک بھی اس کامل نہ ہو کہ مرنے کے بعد اس کے لیے خود بچے ختم قرآن کر سکے. اس لیے میرے آقا کے غلاموں، اپنے آپ کو حضور کے دین کی طرف لاؤ. اللہ نے اگر 4 بیٹے دیے تو 4 نہیں تو کم از کم ایک تو حضور کے دین کا عالم بنا دو، ایک حضور کو دے دو. اللہ نے بیٹیاں دی ہیں تو اس دور پر فتن میں اور بے حیائی اور بے حسی کے اس دور میں بیٹیاں تو ساری کی ساری حضور کے دین کو دینی چاہیے. کہ دنیا بھر کے جو تھنکرز ہیں اور مفکرین وہ کہتے ہیں کہ جس معاشرے اور سوسائٹی کی عورت سنور جاتی ہے وہ پوری سوسائٹی اور معاشرہ سنور جاتا ہے، اور جس معاشرے کی عورت بگڑ جاتی ہے وہ معاشرہ بگڑ جاتا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے، یہ کلیش آف سیویلائزیشنز کا دور ہے، تہذیبوں کے تصادم کا دور ہے. پوری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، دوسری تہذیبیں رنگ چڑھا رہی ہیں ہماری نسلوں پر. اس لیے میرے آقا کے غلاموں، اس دور میں ضرورت ہے کہ ہم اپنی نسلوں پر مصطفیٰ کا رنگ چڑھائیں. کسی نے بڑی غضب کی بات کی ہے، وہ کہتا ہے چاہتے ہو تم اگر نکھرا ہوا فردہ کا رنگ تو سارے عالم پر چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ. تو بچوں کی گٹی میں حضور کا دین دیکھیں نا. یہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ علامہ اقبال کو علامہ کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ وہ تو یورپ سے پڑھ کے آئے تھے اور داڑھی بھی نہیں تھی. علامہ تو اس کو کہتے ہیں جو مولانا صاحب ہوتے ہیں، کبھی ہم مولوی صاحب کہہ دیتے ہیں، کبھی مولانا صاحب، کبھی علامہ صاحب. بندہ بیرسٹری کی ڈگری لایا، یورپ سے پڑھ کے آیا. اقبال، اس کو دنیا علامہ کیوں کہتی ہے؟ حالانکہ قائد اعظم بھی یورپ سے پڑھ کے آئے. تو کوئی علامہ قائد اعظم کہتا ہے؟ علامہ محمد علی جناح کبھی سنا ہے؟ اقبال کو علامہ کیوں کہتے ہیں؟ یورپ سے پڑھ کے آنے والے. تو آپ اگر ان کی بایوگرافی پڑھیں اور ان کی زندگی پڑھیں تو اقبال کے ماں باپ نے کام کیا تھا. کیا؟ کہ اقبال کو انہوں نے فلسفے اور انگریزی بعد میں پڑھائی تھی اور کملی والے کا قرآن پہلے پڑھایا تھا. اقبال نے رومی، سعدی اور جامی کو پہلے پڑھا تھا، گلستان بوستان پہلے پڑھی تھی اور فلسفے کی کتابیں بعد میں پڑھی. تو یہی سبب ہے کہ جب اقبال کی گٹی میں قرآن تھا اور حضور کا دین، تو جب وہاں سے پڑھ کے نکلے تو 2 دھاری تلوار بن گیا کافروں کے لیے اور اعلان کرتا نکلا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اقبال وہاں عقیدہ بدل کے نہیں آیا، ایمان بیچ کے نہیں آیا وہاں سے، بلکہ فخر سے اعلان کرتا نکلا، او یورپ والوں، تمہارے پبوں اور کلبوں میں تمہاری جوان بیٹیوں کے ننگے تھرکتے ہوئے جسم بھی مجھے اپنی طرف مائل نہیں کر سکے. کیوں؟ کہ بچپن میں ماں نے آنکھوں میں سرما ہی خاک مدینہ کا لگایا تھا. اقبال فخر کرتا ہے اور اس کا کلام پڑھو. تو میں یورپ جاتا رہا ہوں دورے پہ، اسکاٹ لینڈ میں گیا، ناروے میں گیا، تو یورپ کے لوگ بتاتے ہیں کہ ابھی تو موسم بڑے بدل گئے یہاں پہ. تو یہاں 25 سال 40 سال پہلے 6 مہینے سورج نظر نہیں آتا تھا، ہر وقت بادل چھائے رہتے، برف باری ہوتی رہتی تھی. تو اس وقت بھائی جب ہوا چلتی تھی نا تو اس میں اتنی کانٹ تھی کہ چہرے پھٹ جاتے تھے، اور اس وقت یہ جدید سہولتیں بھی نہیں تھی. تو پرانے لوگ مجھے بتاتے ہیں اقبال اس دور میں گیا تھا وہاں. اقبال کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے زمستانی ہواؤں میں تھی گو شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی. جس کی ماں نے گٹی میں قرآن رکھا تھا وہ اقبال کہتا ہے کہ سنو
یورپ کی ٹھنڈی ہوائیں جو تلوار کی طرح چہرے پھاڑ دیتی تھی، وہ ہوائیں بھی مجھے لندن میں میرے تہجد قضا نہیں کروا سکتی۔ گٹی میں نا قرآن رکھ دو، حضور کی شریعت رکھ دو، پھر انہیں ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بن، جو مرضی ہے بناؤ نا، لیکن جب گٹی میں قرآن ہوگا اور غلامی کا پچا ہوگا حضور کا گردن میں، تو پھر وہ کسی بھی عہدے اور پوسٹ پہ پہنچ جائے تو وہ پھر ہمیں افسر بعد میں نظر آئے گا، مصطفیٰ کا غلام پہلے نظر آئے گا۔ تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی یہاں پہنچ کے، میرے محترم بھائی جناب راجہ مشتاق احمد صاحب اور ان کے دیگر دوست کہ بڑی پختہ فکر رکھتے ہیں مسلک میں، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی کثرت فرمائے۔ اس دور میں لوگ ڈاواں ڈول ہیں کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کے، نہیں، مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ تو یہ فتنوں کا دور ہے، عقیدے پہ حملہ ہو رہا ہے، ایسے لوگ ہمارا بہت بڑا ایسٹ ہیں، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اللہ رب العزت ان بھائیوں کو سلامت رکھے اور حضور کا دین اور محبت حضور کی ان کی نسلوں میں قیامت تک چلائے اور انہیں ولیوں کا فیض نصیب ہوتا رہے ہمیشہ۔ یہ میرے لیے سعادت کی بات تھی کہ اتنے علماء نے حوصلہ افزائی فرمائی، زیارت کا شرف بخشا۔ اللہ ان تمام دوستوں کو لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔